تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، شوق توحید کے شربت سے، شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے۔ ہم آل نبی کے مت والے، حسنین کے مشن کے وارث، جو آل نبی کا چاہنے والا ہے کہہ دے سبحان اللہ۔ ہم آل نبی کے مت والے، حسنین کے مشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ لک الحمد یا اللہ، خلقتنا وہدیتنا وانقذتنا من النار۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، لقد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ ومحوت الظلم وارشدتنا الى السنة والجماعة وبك توجہنا الى ربنا في هذه الساعة صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سرورام، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد جامع مسجد رضا مجتبیٰ میں اجتماع جمعۃ المبارک کے موقع پر آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے احادیث معراج۔ خالق کائنات جل جلالہ نے
سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بیداری میں اسراء اور معراج کا جو تحفہ عطا کیا، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے اس معجزے کا ذکر کیا۔ اس بنیاد پر مختلف احادیث کے اندر اس معجزہ کے لحاظ سے مختلف روشن تشریحات موجود ہیں۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حقائق جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں بیان کیے اور جن کو ائمہ نے اپنی مختلف کتابوں میں لکھا، آج کے موضوع کے اندر اس کا احاطہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا ایک بہت اہم حصہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر حدیث ہی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے، کیونکہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، نضر اللہ عبدا سمع مقالتی فحافظها ووعاها واداها۔ رب ذوالجلال سے قیامت تک کے عاشقوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اور یقیناً مقبول دعا ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سے دعا کی، اے اللہ اس بندے کا چہرہ ہمیشہ تر و تازہ رہے، گلابوں کی طرح کھلا رہے، کبھی نہ مرجھائے، جس نے میری حدیث کو سنا اور سن کے یاد کر لیا۔ یعنی محض سننا کافی نہیں، نضر اللہ عبدا سامع مقالتی فحافظها، سنا تو اسے یاد کر لیا، ووعاها، یاد کرنے کے بعد پھر اسے دہراتا رہا، یعنی ایک بار حفظ کرنا اور پھر بھول جانا۔ ووعاها کا مطلب ہے اچھی طرح محفوظ رکھنا، اور پھر واداها، وہ فرمان آگے بھی جا کے کسی کو سنا دیا۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہر حدیث کے لحاظ سے رب ذوالجلال سے اپنی امت کے لیے یہ کوٹا منظور کروایا ہے۔ اگرچہ اس حدیث میں کسی چیز کا ذکر ہو، کسی امر کا بیان ہو، اس کے لحاظ سے اس حدیث کو سننا، یاد کرنا اور اسے آگے پہنچانا، اس کے اندر ایک فضیلت اور عظمت موجود ہے۔ صرف دنیا میں نہیں، رب ذوالجلال میدان معاشر میں بھی اس شخص کو تازگی عطا کرے گا کہ معاشر کی دھوپ میں بھی وہ مرجھائے گا نہیں، اللہ اس کو گلابوں سے زیادہ بہار عطا فرمائے گا۔ اور پھر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو اپنی ذات کے بارے میں، اپنے اوصاف و کمالات کے بارے میں اور رب ذوالجلال کے دیے ہوئے اعزازات کے بارے میں، ان کے اندر مزید لطف اور چاشنی موجود ہے۔ اس بنیاد پر مختلف ائمہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اکٹھا کیا، اور ہر لمحہ جو ہمارے آقا علیہ السلام کی زندگی کا ہے، چونکہ اس میں روشنی ہے، اور پھر معجزہ معراج کا جو موقع ہے یہ کروڑ ہار روشنیوں کو محیط ہے۔ تو امت میں ہمیشہ اس معجزے کا تذکرہ ہوا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک بہت بڑی جماعت نے اس کو ذکر کیا، اور آگے تابعین کے اندر اس کا چرچا ہوا۔ پھر جس وقت حدیث کو کمپائل کیا جا رہا تھا، مختلف مجموعے تیار ہوئے، ان مجموعات کے اندر بھی اس کا حسین طریقے سے تذکرہ موجود ہے۔ یہ پہلی حدیث میں جو ذکر کر رہا ہوں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور امام بہقی نے دلائل النبوہ کے اندر
اس کو ذکر کیا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی دلیلیں کیا ہیں، اس کے اندر امام بہقی نے اس کو ذکر کیا دوسری جلد کے اندر، اور امام طبری نے اپنی تاریخ کی 15ویں جلد کے اندر اس کو ذکر کیا کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبریل علیہ السلام براق لے کر آئے، اس حدیث میں تذکرہ یہاں سے شروع ہوتا، تو اس نے اپنی دم کو حرکت دی۔ مختلف احادیث کے مختلف الفاظ ہیں اور سارے اپنے اپنے موقع اور راویوں کے لحاظ سے درست ہیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جب دیکھا براق نے دم کو حرکت دی ہے، فقال لها جبریل، اگرچہ اس کا حرکت دینا بھی وجد اور شوق میں تھا، تو جبریل علیہ السلام نے کہا مہ یا براق فواللہ ما راکبک مثلا، کہ براق ذرا ادب و احترام سے رہیں، اپنے آپ کو روکیں، ساکن رہیں، اس واسطے کہ تیری پشت پر آج تک ان جیسا کوئی بھی سوار نہیں ہوا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جو بے مثل ہے، اس کا تذکرہ حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی کیا، اور براق کو بھی آداب رسالت کے لحاظ سے تلقین کی۔ اگرچہ براق کا یہ جنبش کرنا اس میں بھی شوق تھا اور وجد تھا، لیکن جبریل علیہ السلام نے اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہوئے براق کو متنبہ کیا، اور یہ بھی حکمت تھی، جبریل علیہ السلام نے یہ لفظ بولے ہیں تو ہم تک پہنچے ہیں، اور پھر بولے تب ہیں کہ براق کی دم ہلی ہے تو یہ ہم تک پہنچے ہیں۔ اس بنیاد پر ان میں بھی حکمتیں موجود تھیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمینی سفر تھا مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب، اس سفر کے اندر بھی مختلف آیات تھیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معراج کا سارا معجزہ، اس کا مقصد قرآن نے یہی بیان کیا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، کہ ہم اپنے عبد خاص کو اپنی آیات میں سے بعض آیات دکھانا چاہتے ہیں۔ تو وہ آیات زمینی سفر کے دوران بھی تھیں، وہ آیات آسمانوں پر بھی تھیں، سدرہ پر بھی تھیں، جنت میں بھی تھیں۔ ان آیات کا مختلف مقامات پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کرایا گیا۔ اس حدیث شریف کے مطابق حضرت جبریل علیہ السلام جس وقت نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر چل رہے تھے، فَإِذَا هُوَ بِعَجُوز، تو راستے میں ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ جس وقت ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے گزرے، فرمایا ما ھذہ یا جبریل، جبریل یہ کیا؟ اب یہ جتنے بھی سوالات ہوں گے ان سوالات کا مطلب یہ ہے کہ جبریل اپنے علم اور مشاہدے کا اظہار کرے کہ جبریل کے مدارک کتنے ہیں، جبریل علیہ السلام کے علم کے مطابق اس کا تعارف کیا ہے، ورنہ کائنات کا ہر ذرہ جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی پر یوں ہے جیسے رائی کا دانہ ہوتا ہے، تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کی حقیقت اہم انداز میں جانتے ہیں۔ اور پھر جنہوں نے رب ذوالجلال کا دیدار کیا ہو، جب جبریل سدرہ تک رہ گئے ہوں اور پھر وہ معرف پائے ہوں کہ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں غنچے ما اوہا کے جو چٹکے دنا کے باغ میں، بلبلے سدرہ تو ان کے بو سے بھی محرم نہیں۔ فاوحا الی عبدہ ما اوحا، کہ رب ذوالجلال نے وحی کی اپنے عبد خاص کی طرف جو چاہا۔ تو جبریل علیہ السلام تو ان غنچوں کی پھول سے بے خبر ہیں کہ جو غنچے دنا کے باغ میں کھل رہے تھے، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو معرف عطا کر لیے جا رہے تھے۔ اس واسطے جتنے بھی احادیث میں آگے سوال آئیں گے ان سوالات میں کئی حکمتیں ہیں، اور کسی کی سوچ اس طرف نہ جائے کہ جبریل علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کے ذریعے خالق کائنات نے پوری کائنات کو علوم عطا فرمائے ہیں۔ ما ھذہ یا جبریل،
تو جبریل کہنے لگے سر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب آپ اپنا سفر جاری رکھیں۔ اب اس میں بھی حکمت ہے، یعنی اگر کوئی مطلقاً یہ عقلی طور پر پوچھنے اور جواب دینے اور ڈائلاگ کے انداز کو دیکھتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے یہ کہنا شروع کر دے کہ جبریل کو اس وقت تک پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہے، اس وقت کہتے ہیں آپ اپنا سفر جاری رکھیں، میں بعد میں بتاؤں گا۔ جبریل علیہ السلام کو بھی پتہ تھا، مگر حکمت یہی تھی کہ اس وقت ابھی سفر کو جاری رکھا جائے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سفر جاری رکھا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فسارا ما شاء اللہ ان یسیرا، جب تک رب نے چاہا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر مزید معراج کی رات آگے جاری رہا۔ فاذا شیء یدعوہ منتہیا عن الطریق، پھر دیکھا کہ راستے سے ہٹ کے ایک شے ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے رہی ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں جس وقت اس نے آواز دی ہلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے بھی سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ فقال لہو جبریل سر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو جبریل علیہ السلام نے جو بحیثیت خادم ساتھ موجود تھے عرض کیا کہ محبوب اسے رہنے دو، جو بلا رہا ہے، آپ اپنا سفر جاری رکھیں۔ فسار ما شاء اللہ ان یسیر، تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا جیسے سفر جاری تھا جاری رکھا جب تک رب نے چاہا۔ ان یسیرا قال فلاقیہ خلق من خلق اللہ، تو آگے اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق تھی، اس کی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ فقالوا، وہ مخلوق کیا کہہ رہی تھی؟ السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، کہ اے سب سے پہلی ذات تجھ پہ سلام ہو، اے سب سے آخری ذات تجھ پہ سلام ہو۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام معراج کی رات جس صیغے سے پیش کیے جا رہے تھے، یہ اہل سنت آج بھی اس انداز کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ ایک ہوتا لفظ آخر، ایک ہوتا لفظ آخر۔ عربی زبان کے یہ دونوں لفظ ہیں، اول کے مقابلے میں آخر ہوتا ہے آخری، اور آخر جو ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے دوسرا، یعنی ایک چیز ذکر کرنے کے بعد کہا جائے دوسری چیز، اس طرح۔ ویسے تو ثانی کا لفظ ہوتا ہے، لیکن مطلقاً کوئی دوسری چیز کو فی حدیث آخر، دوسری حدیث میں ایسے ذکر ہے، لیکن یہاں پر اول کے مقابلے میں جو ہے وہ ہوتا ہے آخر۔ تو سلام کہنے والوں نے کہا اے اول آپ پہ سلام ہو، اے آخر آپ پہ سلام ہو۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آج بھی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، آپ اول بھی ہیں، آپ آخر بھی ہیں، اللہ اول بھی ہے، اللہ آخر بھی ہے۔ لیکن مخلوق کے اندر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، اور یہ شرک نہیں ہے۔ اللہ خالق ہونے میں اول ہے اور محبوب مخلوق ہونے میں اول ہے، یعنی سب سے پہلے رب ذوالجلال نے آپ کے نور کو پیدا کیا، اور پھر دنیا میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے آخر میں آپ کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ تو آپ کی نور کی جو تخلیق کی اولیت ہے، جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، یہ معراج کی رات اس کا بھی اظہار ہو رہا تھا۔ اور پھر جو ختم نبوت ہے سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، اس کا تذکرہ بھی معراج کی رات ہو رہا تھا، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ کے ساتھ خراج عقیدت پیش کیا جا رہا تھا۔ فقال له جبریل اردد السلام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جبریل علیہ السلام جو بحیثیت خادم موجود تھے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کو سلام کہنے والی مخلوق ہے،
آپ ذرا انہیں جواب بھی ارشاد فرما دیں۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا اپنی طرف سے، جن جن نے سلام پیش کیا تھا معراج کی رات۔ اس کے بعد پھر ایک مخلوق ملی، ان کا انداز بھی یہی تھا، السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بھی جواب دیا۔ پھر تیسرے نمبر پر ایک مخلوق ملی، انہوں نے بھی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی الفاظ میں سلام پیش کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا۔ لوگ آج الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کے بارے میں کہتے ہیں یہ فیصل آبادی درود ہے یا امام احمد رضا بریلوی نے گھڑا ہوا ہے، تو میں کہتا ہوں اگر بریلویت یہ ہے تو یہ معراج کی رات بھی بریلویت کے جھنڈے لہرا رہے تھے، اور نبی اکرم نور مجسم رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلتے گئے، حتی انتہا الی بیت المقدس، یہاں تک کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تک پہنچ گئے۔ یہ زمینی سفر جو مسجد حرام سے شروع ہوا مسجد اقصیٰ کی طرف، اس کا تذکرہ اس حدیث شریف میں اس انداز میں ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو آپ کے سامنے تین چیزیں پیش کی گئیں، فَعُرِضَ عَلَيْهِ الْخَمْرُ وَالْمَاءُ وَاللَّبَنُ، شراب، پانی اور دودھ۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ چیزیں پیش کی گئیں، فَتَنَاوَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللبن، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا تو دودھ پکڑا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ کو پکڑ لیا، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جو شراب تھی، حرام شراب کی بات نہیں ہو رہی، لیکن لفظ خمر اس پہ بولا گیا۔ وہ احکام حرمت کے تو بعد میں آئے تھے، لیکن ویسے بھی جو اس وقت چیز پیش ہو رہی تھی، کیونکہ جنت میں بھی ایک شراب ہے، تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ پکڑنا دودھ کو ہی تھا، مگر پیش کرنے کے لحاظ سے جن چیزوں پر جو نام بولا جاتا ہے، نام وہی استعمال کیے گئے۔ تو جس وقت رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا، فقال له جبریل اصبت الفطرۃ، آپ نے فطرت کا انتخاب کیا ہے۔ یہ خوبصورت انتخاب ہے جو آپ نے فرمایا ہے، حالانکہ پانی میں بھی کوئی قباحت نہیں، تین چیزیں تھیں، شراب، پانی اور دودھ۔ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پسند سے دودھ پکڑا ہے، تو کہنے لگے وَلَوْ شَرِبْتَ الْمَاءَ لَغَرَقْتَ وَغَرَقَتْ أُمَّتُكَ، اگر آپ پانی پیتے، پانی پکڑتے تو امت پانی میں غرق ہو جاتی، کیونکہ پانی اگرچہ پیاس بجھاتا ہے مگر اس کے دوسرے پہلو بھی موجود ہیں، تو پھر امت کو غرق کا سامنا ہوتا۔ تو سفر معراج میں ہاتھ میں دودھ پکڑ کے آپ نے قیامت تک امت کو مجموعی طور پر ڈوبنے سے بچا لیا ہے۔ یعنی معراج کے ہر قدم پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو امت کے لیے اہتمام ہے، یعنی سرکار نے تو ایک برتن ہی پکڑنا تھا مگر اس کے اثرات امت پہ پڑنے تھے، اور میرے آقا علیہ السلام کی آنکھ دیکھ رہی تھی کہ کس چیز کا کون سا اثر مرتب ہوگا۔ اگرچہ پانی کی حلت واضح ہے، لیکن نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پکڑا، اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ اگر آپ پانی والا پیالہ پکڑتے تو آپ کی امت پانی میں غرق ہو جاتی۔ آپ نے یہاں بھی اپنی امت کا خیال رکھا ہے اور امت کے لیے اہتمام کیا ہے، اور کہا اگر آپ لو شربت الخمر، خمر پیتے، جو کہ لفظ خمر بولا گیا، جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں حرام نہیں تھا، جو اس وقت پیش کیا جا رہا تھا حرام نہیں تھا، ورنہ سرکار کے لیے پیش ہی نہ کیا جاتا، اور نہ یہ جبریل کہہ سکتے
کہ اگر آپ یہ پیتے جب حرام کے قریب جانے کا تو کوئی احتمال ہی نہیں ہے، لیکن لفظ خمر کا اس پر اطلاق موجود ہے حدیث شریف میں. تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے لو شربت الخمر لغوت امتک، پھر آپ کی امت بہک جاتی. اگرچہ ادھر پانی بھی پاک ہے اور ادھر اس مشروب کے اندر بھی حرمت نہیں ہے جو اس وقت تھا، لیکن اس کے آگے اثرات یہ پڑتے کہ آپ کی امت بہک جاتی، امت گمراہ ہو جاتی. تو آپ نے دودھ پکڑ کے اپنی امت کو صراط مستقیم عطا فرما دیا ہے، سیدھا راستہ، کہ امت جو ہے قرآن کی آیات بیچے گی نہیں، قرآن محفوظ رہے گا، ایمان محفوظ رہے گا، امت مشرک نہیں بنے گی، امت اپنے دین کا سودا نہیں کرے گی پہلی امتوں کی طرح. پھر اندھیرا یوں نہیں چھا جائے گا کہ کسی نئے نبی کی ضرورت پڑ جائے. آپ کی امت بہکے گی نہیں. جب کہیں اندھیرے چھوٹے موٹے آئیں گے تو امت کے اندر سے سویرے کا اہتمام ہوتا رہے گا. تو معراج کی رات سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر میں جو آیات کا مشاہدہ ہو رہا تھا، اب امت اگر ہر گھڑی کروڑ مرتبہ درود پڑے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر تو پھر بھی حق تو ادا نہیں کر سکتی کہ محبوب علیہ السلام نے ہر لمحے امت کی صدیوں کو مالا مال فرما دیا ہے. اس کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ثم بعث له آدم فمن دونه من الانبیاء علیہم السلام. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تھے، رب ذوالجلال نے سب کو مسجد اقصی میں مبعوث فرما دیا. سب وہاں جلوہ گر ہوئے. فَأَمَّهُمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک اللیلہ، اور امامت کی ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی ہے. مجدد دین و ملت امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نماز اقصی میں تھا یہی سر، ایاں ہو مانا اول و آخر، کہ دست بستہ سے پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر چکے تھے، کہ اول اور آخر کے معنی کی وضاحت کرنی تھی. یہ راز تھا اقصی کی نماز میں کہ جو آنے میں دنیا کے اندر بحثیت نبی مبعوث پہلے ہوئے تھے، مگر جو اولیت ہے ہمارے آقا علیہ السلام کی مرتبے میں اور نور کی تخلیق میں، اور وہ واضح کی گئی کہ سارے صفوں میں کھڑے ہو گئے. اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری حدیث میں موجود ہے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ سب کو امامت آپ کروائیں گے، سارے آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے. تو معراج کی رات نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے انبیاء کی روحانی ملاقات نہیں کہ جسم نہ ہو، جسمانی طور پر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی ہمارے آقا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور سارے پیچھے کھڑے تھے. اور یہ واضح ہوا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صرف عام انسانوں میں بے مثل نہیں، سارے رسولوں میں بھی بے مثل ہیں. جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے جو تمام انبیاء کی سرداری عطا کی ہے اس کا بھی یہاں اظہار ہوا. اب جبریل علیہ السلام نے جو رستے کی چیزیں اس حدیث میں ذکر ہوئیں ان کے لحاظ سے اپنا علم ظاہر کیا، اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے جو سب سے پہلے راستے کے کنارے پر ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی اس کے لحاظ سے کہا فلم یبق من الدنیا الا کما باقی من عمر تلک العجوز، کہ دنیا کی اتنی عمر باقی رہ گئی ہے جتنی عمر اس بوڑھی خاتون کی باقی رہ گئی ہے. جو رستے پہ ملی تو وہ دنیا کی مثال تھی، دنیا کی زندگی پیچھے اتنی باقی رہ گئی ہے. اب پہلے انبیاء کرام علیہ السلام ان کے صدیوں زمانے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو وقت گزر چکا ہے اس کے مقابلے میں جو بعد کا وقت ہے وہ مختصر سا ٹائم ہے پہلے وقت کے مقابلے میں. اس واسطے ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا بوئستو آنا والساعہ کہاتین، مجھے اور قیامت کو یوں بھیجا گیا ہے. دو انگلیاں جوڑ کر ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اور قیامت کے درمیان اب سینکڑوں ہزاروں
نبی ہوں وہ تو دور کی بات ہے، کسی ایک نبی کا بھی زمانہ نہیں، میری نبوت کے ساتھ قیامت ملی ہوئی ہے۔ تو یہ جو قیامت کا قرب ہے، یعنی اضافی طور پر، اگرچہ محبوب علیہ السلام کے وصال کے بعد بھی کتنی صدیاں گزر گئی ہیں، کوئی یہ نہ کہے کہ اچھی قریب تھی اب تک نہیں آئی، تو سرکار نے فرمایا یہ قرب ہے کہ میں قیامت کے ساتھ ملا ہوا ہوں، میرے اور قیامت میں کسی اور نبی کا زمانہ حائل نہیں ہوگا، میں آخری نبی ہوں، اور میرے بعد میری امت کا زمانہ ہی آخری زمانہ ہے امتوں میں، اور پھر قیامت آ جائے گی۔ تو اس انداز میں اس رات کو بھی اس بوڑھی خاتون کے اس انداز سے یہ واضح کیا گیا کہ اب دنیا کا اکثر زمانہ گزر چکا، عمر دنیا کی اتنی گزر چکی ہے، اب پیچھے تھوڑی سی عمر باقی ہے، جس طرح اس عجوز اور بوڑھی کی عمر سے یہ چیز واضح ہو رہی ہے۔ اور جبریل علیہ السلام نے اس مقام پر اس چیز کی بھی وضاحت کی، کہا وہ جو رستے کی سائیڈ پہ پیچھے ہٹ کے اس میں لفظ شے بولا گیا تھا، فَإِذَا شَيْءٌ يَدْعُوهُ مُنْتَهِ یعنی طریق، ایک شے تھی جو بلا رہی تھی، ہلم یا محمد، کہ آپ آئے میری طرف، آواز دینے والی شے، وہ کون سی تھی؟ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں فَذَاكَ عَدُوُّ اللَّهِ ابلیس، وہ رب کا دشمن ابلیس تھا، وہ سائیڈ پہ کھڑا تھا اور وہ آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا، اور آپ نے اسے بھی اپنی طرف اپنا میلان اس کی طرف نہیں کیا، اور اس کی طرف نہ جا کے آپ نے اپنی امت کو محفوظ کیا ہے۔ اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سلام کہنے والی مخلوق تھی، اس کا تعارف کیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اما الذین سلموا علیک فابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ علیہم السلام، فرمایا وہ جو تمہیں یہ کہہ رہے تھے السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا حاشرو، فرمایا یہ رب کے نبی تھے جو تمہیں سلام کہہ رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بطور خاص ذکر ہوا، اور معراج کی رات تحفہ ملا نماز کا، اور امت قیامت تک اس درود کو جو درود ابراہیمی ہے نماز میں پڑھ کر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو معراج کی رات ہمارے آقا علیہ السلام کے لیے تمام کیا تھا، امت مسلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خراج تحسین پیش کرتی رہے گی۔ اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے یہ خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے جو اہتمام ہوا تو واضح کیا گیا کہ ایک ہے امتی جو ہر کام میں محتاج ہے اپنے نبی علیہ السلام کا، لیکن یہ تو وہ دربار ہے جہاں رب کے نبی بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ پیش کرتے ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ پاک محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ براق جس پہ میں نے سفر کیا چلتا تھا تو اس کی سپیڈ کیا تھی؟ فرمایا منتہائے بصر پر، جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے وہاں تک اس کا قدم جاتا تھا۔ اس انداز میں جس وقت وہ آگے چل رہا تھا، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فَسَمِعْتُ نِدَاءً عَنْ يَمِينِي یا محمد علی رسلک اسألک، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دائیں طرف سے آواز آئی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھوڑا سا ٹھہر جائیں، آپ وقوف کریں۔ سرکار فرماتے ہیں فَمَضَيْتُ، میں آگے بڑھا، میں نے ادھر توجہ نہیں کی، ثم سمعت نداء عن شمالی، پھر بائیں طرف سے مجھے آواز آئی اور اس میں بھی یہی کہا گیا یا محمد علی رسلک اسألک، آپ ٹھہر جائیں، اسأل کا میں نے سوال کرنا ہے، میں نے آپ سے پوچھنا ہے، آپ تھوڑا سا ٹھہر جائیں۔ پہلے دائیں طرف بھی یہی آواز تھی اور پھر بائیں طرف سے بھی کہ آپ ٹھہریں، میرا ایک سوال ہے، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمدعیت، میں نے اس کی بات بھی نہیں سنی،
اور ادھر متوجہ نہیں ہوا۔ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ثم استقبلت امرأۃ فی الطریق فرأیت علیہا من کل زینۃ من زینۃ الدنیا، پھر رستے میں ایک عورت کھڑی تھی جس نے دنیا کی ہر زینت سے وہ آراستہ تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ بلند کیے ہوئے تھے، کہہ رہی تھی یا محمد علی رسلک، آپ ٹھہر جائیں، اسألک، میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی، اس کے سوال کو، اس کی طرف توجہ نہیں کی اور سرکار آگے بڑھتے رہے۔ یعنی یہ دوسرا حصہ جو حدیث کا ہے، دورانیہ وہی ہے جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا ہے۔ ابھی اس سے آگے کا جو مشاہدات کا سلسلہ ہے وہ باقی احادیث میں ہے۔ یعنی یہ جو رستے میں پہلے سوالات، پہلی چیزیں تھیں، ان کے علاوہ ان چیزوں کا بھی تذکرہ بعض روایات میں جو موجود ہے، جو دلائل النبوہ امام بہقی کی ہے اور مجمع الزوائد کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے، اس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے اب سوال کیا جبریل علیہ السلام نے۔ فقال علی جبریل، سرکار فرماتے ہیں مجھے جبریل نے کہا ماذا رأیت فی وجہک، آپ نے یہ سامنے کیا دیکھا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا میں نے آواز سنی دائیں جانب سے بھی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی رسلک، ٹھہر جائیں، میں نہیں ٹھہرا، بائیں جانب سے بھی آواز تھی۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا ذاکا داعی الیہود، جس نے دائیں طرف سے آواز دی تھی کہ ٹھہریں، میں نے ایک سوال کرنا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام کہنے لگے یہ یہود کا مبلغ تھا۔ اما لو انک وقفت علیہ لتہودت امتک، دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیسی سیکورٹی نظریات کی عطا کی ہے۔ جبریل کہنے لگے اگر آپ اس کی بات سنتے، جس نے دائیں جانب سے کہا ٹھہریے میں نے سوال کرنا ہے، تو پھر کیا ہوتا؟ کہا لتہودت امتک، آپ کی امت یہودی بن جاتی۔ تو معراج کی رات کو کروڑوں سلام ہوں، عام اپنے دین پر قائم ہیں، تو اس رات میں سرکار نے فیصلے کر دیے لتہودت امتک، آپ کی امت کو یہودی بننے سے کوئی بچا نہ سکتا، امت دھڑا دھڑ یہودی ہو جاتی اگر آپ اس کی بات سنتے۔ تو آپ نے نہ سن کے اپنی امت کا راستہ معین کیا ہے اور امت کو یہودی ہونے سے بچا لیا ہے۔ اور پھر جبریل علیہ السلام نے یہ کہا جو آپ نے بائیں جانب سے آواز سنی ذاکا داعی النصارى، وہ نصارہ کا مبلغ تھا اور وہ تمہیں آواز دے رہا تھا۔ نصارہ کو ہمارے عرف میں عیسائی کہا جاتا ہے، اور یاد رکھیں جیسے آج کوئی سکھ یا ہندو اگر اپنے آپ کو محمدی کہلائے یا مصطفی کہلائے یا مصطفی کہلائے تو ہم اسے نہیں کہنے دیں گے کہ تم اپنی حیثیت تو دیکھو۔ محمدی تو وہ ہے جو سرکار کا کلمہ پڑھے، مصطفی وہ ہے جو سرکار کی غلامی میں آئے۔ کہ تم اپنے اس سوچ میں ہو جو سرکار کی مخالف ہے اور اپنے آپ کو تم سرکار کی طرف منسوب کر رہے، اور اس طرف بہت کم توجہ جاتی ہے ہماری کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے برحق نبی ہیں، کوئی جھوٹا اور کافر اپنے آپ کو ان کی طرف کیسے منسوب کرے؟ عیسیٰ والا وہ ہے جو محمد مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالے ہوئے ہو، اس کا حق ہے کہ اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرے۔ اور جو سرکار کی نبوت کا باغی اور غدار ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کر رہا ہو، اس کے لیے کب روا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر کے اپنا قد بڑھائے؟ اس بنیاد پر پورے قرآن میں، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، سیاہ میں، حدیثوں کے لاکھوں ذخیرے کے اندر ان لوگوں کے لیے ایک جگہ بھی لفظ عیسائی نہیں بولا گیا، بولا گیا تو نصرانی بولا گیا۔ لیکن یہ میڈیا کا، کلچر کا، معاشرے کا پراپوگنڈا ہوتا ہے کہ چلتے چلتے باتیں ایسی پکی ہو جاتی ہیں کہ ہم سوچتے ہی نہیں
کہ کسی کے لیے لفظ بولنے کی ہماری شریعت اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی، اور اس کو ادھر خیال ہی نہیں جاتا اور سوچتے ہی نہیں، تو یہ ضمناً بات آ گئی، میں نے ذمہ داری سے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ تو جس سے جتنا پرہیز ہو سکے وہ پرہیز کرے کہ ان کے لحاظ سے بولے تو لفظ نصرانی بولے، جو قرآن نے ان کو کہا ہے، جو سنت میں سرکار نے ان کو کہا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے یہ کہا کہ یہ جس نے آواز دی تھی بائیں جانب سے، یہ تھا نصارہ کا، نصرانی تھا، یہ نصارہ کا مبلغ تھا۔ تو اس نے یہ آواز دی، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لو وقفت علیہ لتنصرت امتک، اگر آپ اس کے لیے رک جاتے تو پھر امت آپ کی نصارہ بن جاتی، نصرانی بن جاتی، امت نہ بچتی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا میں حکمت ہے، کسی کے بلانے پہ رک جائیں تو پھر بھی کرم کرتے ہیں، اور کسی کے بلانے پہ نہ رکیں تو پھر بھی کرم کرتے ہیں۔ یعنی ان کی شان یہ ہے کہ رستے پہ جا رہے ہوں اور ایک حقیر سی بوڑھی اس کا کوئی دکھڑا ہو اور سنانے کے لیے چاہے تو سرکار کا کوئی ایسا پروٹوکول وی آئی پی نہیں کہ اسے قریب نہ کوئی آنے دے کہ سرکار میں اللہ کا رسول ہوں، فرمائے میں تو فرشتوں کا سلطان ہوں، اس بوڑھی کی بات میں کیوں سنوں؟ نہیں، سرکار سائیڈ پہ کھڑے ہو کے پہلے اس کی بات سن لیں، اس کا دکھڑا سنیں، اس کی مشکل کو حل کریں۔ تو جب یہ لمحہ ہو تو پھر بھی کمال کرتے ہیں۔ اور اگر معراج کی رات کوئی بلا رہا ہو بار بار رکو رکو ٹھہرو ٹھہرو میں نے سوال کرنا ہے میری بات تو سنو، سرکار نہ سنے تو پھر بھی سرکار کمال کر رہے ہیں کہ جہاں رکے ہیں رک کے کمال کیا ہے، اور جہاں نہیں رکے وہاں نہ رک کے کرم فرما دیا ہے۔ اب دیکھو، ایک بندہ اگر اسلام چھوڑ کے نصرانیت میں چلا جائے تو جہنم کا ایندھن بنا۔ اب اس کے لحاظ سے کتنا نقصان ہوا اس کا کہ وہ اس کی کے لیے جہنم کا اسے سامنا کرنا پڑا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ رک کے کروڑوں کی جنت پکی کر دی اور اپنی امت کو حفاظت کر دی۔ تو اس واسطے سیرت پر بحث کرتے ہوئے ہمیں ان چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ہماری عقلیں چھوٹی ہیں اور محبوب علیہ السلام کے کمالات کہیں اونچے ہیں، جہاں ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہو وہاں ہمیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے بلکہ رک جانا چاہیے کہ یقیناً حکمت کوئی بہت بڑی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، اللہ نے یہاں بھی یقیناً کوئی کمال رکھا ہے۔ اور جو وہاں فیصلہ کرنے بیٹھ جائے اپنی چھوٹی سی عقل میں، جس کا دائرہ ایک پیالی جتنا ہے، اور وہ چاہے کہ میں سمندروں کے فیصلے کر لوں تو پھر سوائے گمراہی کی کچھ نہیں بچے گا۔ اب جبریل علیہ السلام نے اس بات پر امت کے لیے پیغام بھجوا دیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے ہر جہت میں عظمت رکھتی ہے، جو بھی پہلو آپ پسند فرماتے ہیں اس پہلو کے اندر ہی اللہ نے عروج رکھا ہوتا ہے۔ اس مقام پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو عورت آ گئی تھی اور اس نے زیورات پہنے ہوئے تھے اور وہ بھی کہہ رہی تھی اللہ رسلک، ٹھہر جائیں میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ٹھہرے، تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا تلک الدنیا تزینت لک، یہ دنیا تھی جو پورا بناؤ سنگھار کر کے آ گئی تھی، اب دنیا کی ایک جہت کا بناؤ سنگھار اس پر بندہ مرعوب ہو جاتا ہے الا ماشاء اللہ، اور وہ جو آئی تھی تو پوری کائنات میں جو پھولوں میں حسن ہے، جو مختلف قسم کے بناؤ سنگھار ہیں، میک اپ ہے، سب کچھ اس نے مکمل کیا ہوا تھا، پوری کائنات کی زینت کا خلاصہ لے کر کھڑی تھی، مگر میرے محبوب علیہ السلام ادھر متوجہ نہیں ہوئے، اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے اگر آپ ٹھہر جاتے تو کیا ہوتا، لختارت امتک الدنیا علی الآخرہ، تو پھر تمہاری امت آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتی، آخرت کے لیے کوئی بھی نہ نکلتا، سب دنیا میں گم ہو جاتے۔ اب تم جمعہ پڑھنے آئے ہو تو فکر آخرت پیش نظر ہے، نکاح شادی میں قرآن سے پوچھا جاتا ہے کہ کون سا رشتہ جائز ہے کون سا ناجائز ہے، گیا گزرا مسلمان بھی یہ کہتا ہے کہ ہمشیرہ سے نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے سامنے آخرت ہے، وہ دنیا دار نہیں بنا، اس معنی میں
पूरी उम्मत को मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेराज की रात इस तरह महफूज किया कि सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज से सरकार जब नहीं रुके तो जिब्रील अलैहिस्सलाम कहने लगे अगर आप रुकते तो आपकी उम्मत आखिरत पर दुनिया को तरजीह दे जाती, आखिरत को छोड़ देती, दुनिया को मुकद्दम कर लेती। आपने ना रुक के भी अपनी उम्मत के लिए भलाई का बहुत बड़ा एहतमाम कर दिया है। अब इसमें थोड़ी सी वजाहत है, चूंकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर जब शिर्क की बात हो रही थी तो पाक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वल्लाहि ला अखाफु अलैकुम अन तुशरिकू बादी। बात सामने बैठे हुए सहाबा की नहीं थी, क़यामत तक की उम्मत की थी। मुझे कोई खतरा नहीं कि तुम मेरे बाद मुशरिक हो जाओगे, लेकिन फरमाया मुझे यह खतरा है कि दुनिया की मोहब्बत आ जाएगी कि तुम उसके अंदर डूबने लगोगे। यानी उम्मत को यह कहा, जैसे वो जो हदीस पहले मैंने आपके सामने बयान की अलबिदाया से गुज़श्ता से पैवस्ता खुतबा जुमअतुल मुबारक में, कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यूशिकु अन तदा अली उमम कमा तदा लकलतु लकसातिहा, कि भूखे प्यासे जैसे खाने पे टूट पड़ते हैं तुझ पे कौमें टूट पड़ेंगी। तो पूछा क्या उम्मत थोड़ी होगी? फरमाया नहीं, बहुत बड़ी होगी। तो क्या होगा? फरमा वाहन का मर्ज लग जाएगा। वाहन का मर्ज क्या है? हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत आ जाएगी और मौत से नफरत आ जाएगी। तो इन हदीसों से पता चल रहा है कि उम्मत मुशरिक तो नहीं होगी, लेकिन दुनिया की मोहब्बत तो आ जाएगी, और जिसका हमें सामना भी है, जिसको हम देख भी रहे हैं। और ये हदीस मेराज कह रही है कि जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा महबूब अगर आप रुक जाते तो फिर आपकी उम्मत आखिरत पर दुनिया को तरजीह दे बैठती। तो दोनों हदीसें सच्ची हैं। एक है दुनिया का जुज़वी हमला और एक है उम्मत का आखिरत के लिहाज से गामजन रहना रस्ते पर। तो दुनिया का वो हमला नहीं हुआ कि ये उम्मत दुनिया के लिए सिपारे बेच दे, आयात बेच दे, कुरान बदल दे, दुनिया के लिए सब कुछ छोड़ जाए। नहीं, आज भी अगर मुमताज हुसैन कादरी जैसे लोग मौत का फंदा चूमते हैं, और एक नहीं ऐसे करोड़ों मौजूद हैं, और काबे के गिर्द तवाफ करने वाले हैं, रमजान के रोजे रखने वाले हैं, ज़कातें देने वाले हैं, खून पसीने की कमाई से आज भी ज़कातें देने वाले, आराम छोड़कर मस्जिदों का सफर करने वाले, ये इस बात की दलील है कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने मेराज की रात जो पहरा दिया था उसके नतीजे नजर आ रहे हैं। वरना ना जाने यानी अगर आखिरत पर दुनिया को ये मिल्लत मुकद्दम कर जाती, मस्जिदें मिट जाती, कुरान उठ जाता, आयात के सौदे हो जाते, जमीन से रब का नाम लेने वाले लोग खत्म हो चुके होते। लेकिन आज भी 2 अरब से ज्यादा जो उम्मत है, ठीक है दुनिया का हमला तो है, दुनिया की अट्रैक्शन मुतवज्जह भी करती है, और कुछ उधर चले भी जाते हैं, मगर फिर भी वो जाने वाले भी ऐसे नहीं जो हर लिहाज से चले जाएं। यानी आज का अगर कोई शख्स खुदा न खास्ता बदकिरदार बना, शराबी बना, लेकिन फिर भी जब उसका मेरिट बनाओगे कि इसके क्या क्या काम है, क्या क्या करता है 24 घंटों में, तो बुरे से बुरा भी तुम्हें कुरान के लिहाज से कोई कंप्रोमाइज करता नजर नहीं आएगा। बुरे से बुरा भी निकाह तलाक के मसले में तुम्हें ऐसा नजर नहीं आएगा कि वो ये कहे कि छोड़ो कुरान को, मैं तो अपनी हमशीरा से निकाह करूंगा। चोर डाकू इस तरह की नौइयत के लोग भी बहुत से अहम मसाइल में आखिरत को दुनिया पर तरजीह देते हुए नजर आएंगे। और बाकी अलल उमूम उम्मत में तो नूरुन अला नूर लोगों की जमातें मौजूद हैं, पारसा, सालिहीन, जुहाद, उब्बाद, हुफ्फाज, कुर्रा, मुत्तकी, तहज्जुद गुजार, ये सारे शुबाजात अल्लाह के फजल से आबाद हैं। तो ये फैज है मेराज की रात का, और ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम के दिल में जो उम्मत का प्यार है
اور رب نے جو آپ کو علم عطا فرما رکھا ہے کہ اگر یہ کرو گے تو امت کا فائدہ ہے، اگر اس طرح کرو گے تو امت کا فائدہ ہے. اب وہ بنا و سنگھار والی عورت سامنے آ کر دعوت دے رہی تھی کہ رکے تو صحیح، میری بات سنیں، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہیں رکے اور اپنا سفر جاری رکھا ہے. تو معراج کی رات بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی کروڑوں مشکلوں کو حل فرما دیا ہے. یعنی اس سے بڑی مشکل کشائی مخلوق میں کون کر سکتا ہے کہ کہیں امت کو یہودی ہونے سے بچا لیا، کہیں نصرانی ہونے سے بچا لیا، کہیں وہ جو شراب کے لحاظ سے اغوا ہونے کی حیثیت ہے کہ سب ادھر لگ جائیں اس سے بچایا، اور کہیں آخرت کے لحاظ سے جو اس کو پس پش ڈالنے کی صورتحال تھی اس سے بچایا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر گھڑی اپنی امت کی مشکل کشائی فرمائی ہے. اگلی حدیث کے اندر جو حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ جس کے راوی ہیں، اس میں یہ ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مرحلے کو جو مسجد حرام سے مسجد اقصی والا ہے، اسی کو بیان کرتے ہوئے آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ایک مجمع میں یہ ارشاد فرمایا وہ براق مجھے لے کے چل رہا تھا، حتی بلغنا اردن ذات نخل، یہاں تک کہ چلتے چلتے ایک زمین آئی جو کھجوروں والی زمین تھی. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فانزلنی، وہاں جبریل علیہ السلام نے مجھے نیچے اتارا. قال صلی، محبوب آپ یہاں نماز پڑھیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فصلیت، تو میں نے نماز پڑھی. ثم رکبت، تو پھر میں سوار ہو گیا. فقال اتدری این صلیت، تو جبریل علیہ السلام نے کہا محبوب جانتے ہو یہ نماز کہاں پڑھی ہے؟ دیکھو کب سے اہتمام ہے مدینہ منورہ کے لیے. سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس وقت جبریل علیہ السلام پوچھ رہے تھے اور محبوب علیہ السلام اللہ عالم فرما رہے تھے قال صلیت بیشرب صلیت بطیبہ، کہ یہی ہے وہ مدینہ منورہ جہاں آپ نے ہجرت کر کے آنا ہے. تو دونوں نام لیے، یثرب بھی اور طیبہ بھی، جو پہلا نام تھا اور وہ بھی، اور جو بعد والا تھا وہ بھی. تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت سفر جو معراج کا سفر ہے، زمینی سفر، ابھی اس کے اندر جو آیات ہیں اس کے لحاظ سے مدینہ المنورہ جو کھجوروں کی سرزمین ہے، فرمایا میں وہاں اترا، میں نے وہاں نماز پڑھی، پھر میں سوار ہوا حتی بلغنا اردن بیضاء، میں سفید زمین تک پہنچا. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے چٹیل میدان تھا. میں وہاں پہنچا. فقال انزل، جبریل علیہ السلام نے کہا اب یہاں ذرا نیچے تشریف لائیں. سرکار فرماتے ہیں فنزلت، تو میں اترا. جبریل کہنے لگے صلی، محبوب یہاں بھی آپ نفل پڑھیں. فصلیت، تو میں نے پڑھے. ثم رکبنا، پھر ہم سوار ہوئے. فقال اتدری این صلیت، جانا آپ نے کہاں نماز پڑھی؟ جو محبوب کو مطلوب ہے کہ جبریل اپنی معلومات کا خود اظہار کریں. فاللہ اعلم، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا قال صلیت ببیت لحم حیث ولد عیسی ابن مریم علیہ السلام. فرمایا آپ نے یہ جو نفل پڑھے ہیں تو بیت اللحم میں پڑھے ہیں، اور بیت اللحم وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، یہ ان کا مقام میلاد ہے. تو محبوب سفر معراج کا کیوں ہے؟ لنوریہ من آیاتنا، محبوب ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں. تو رب نے اپنے نبی کی ولادت کی جگہ دکھا کر محبوب علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جگہ دکھا کر یہ واضح کیا کہ نجد کے حکمران اس جگہ کا احترام کریں جہاں میرے نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جہاں محبوب علیہ السلام کا میلاد ہوا. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جگہ نفل پڑے تو شرک نہیں ہوتا بلکہ توحید کا اعلان ہوتا ہے. تو مکہ مکرمہ میں جو مولد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے ولادت کی جگہ ہے، وہاں جانے سے شرک نہیں ہوگا بلکہ نبی الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل ہوگا.
کچھ لوگوں کی یہ رائے ہوتی ہے کہ میلاد میں آخر کیا وصف ہے کہ تمہیں بھولتا نہیں، سال کے بعد آتا ہے پھر منانا شروع ہوتے ہو، سارا سال ہی مناتے رہتے ہو، اس وقت میں کیا خصوصیت ہے؟ تو میں کہتا ہوں جگہیں تو اور بھی آگے پیچھے کافی تھیں. جبریل جو رب کے حکم پر بحیثیت خادم ساتھ تھے، رب نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ جب میرے محبوب نے یہاں گزرنا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جگہ نفل پڑھوانے ہیں. سرکار اگرچہ برکتیں مخلوق میں سے کسی سے لیتے نہیں، سب کو دیتے ہیں کہ یہ جائے ولادت عیسیٰ علیہ السلام کی تمنا تھی کہ نبی آخر الزمان مجھے بھی برکتیں عطا فرما دیں. سرکار اترے ہیں وہاں نفل پڑھ کے، برکتیں دے رہے تھے، لیکن امت کے لیے سبق تو دیا کہ جہاں اللہ کے نبی پیدا ہوتے ہیں وہاں جانا یہ تمہارے محبوب علیہ السلام کی سنت ہے، اور تم جاؤ گے اللہ تمہیں بھی برکتیں عطا فرمائے گا. اس بنیاد پر معراج کی رات جس وقت نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت پر نوافل ادا کیے، تو یہ بھی اللہ کی آیات میں سے ایک آیت ہے جہاں محبوب علیہ السلام اس وقت رونق افروز ہوئے. اور اس کے ساتھ جو بزار نے اور طبرانی نے حدیث روایت کی، اس کے اندر سنن نسائی میں بھی اس کے الفاظ موجود ہیں، اور وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے جس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ ایک مقام آیا تو جبریل علیہ السلام کہنے لگے محبوب اب یہاں نیچے اتریے، انزل فصلی، یہاں بھی آپ نفل پڑھیں. فنازلہ، سرکار اترے، فصلی، نماز ادا کی تو جبریل نے کہا صلیت بطور سینا حیث کلم اللہ موسیٰ تکلیما، کہ آپ نے وہاں نفل ادا کیے ہیں جہاں رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا. یہ مقدس مقامات نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم برکتیں دینے کے لیے ان مقامات پر گئے، اور پاک محبوب علیہ السلام نے یہ واضح کیا کہ جو برکت اور تبرک کے لحاظ سے ہمارا عقیدہ ہے، ہم اپنے عقیدہ توحید سیمینارز میں اس چیز کو واضح کرتے رہے ہیں کہ یہ بدعت نہیں، یہ نبیوں کی سنت ہے. اور پھر وہ خصوصی موقع جو پوری کائنات کی تاریخ میں منفرد موقع ہے ہمارے نبی علیہ السلام کی معراج کا، نہ پہلے کوئی گیا تھا عرشوں پر، نہ بعد کسی کو بلایا جائے گا. اس وقت بھی اگرچہ رب کا دیدار جب ہو رہا ہے تو اب اور کسی چیز کی گنجائش ہی نہیں بچی کہ وہاں ان کو بھی دیکھا جائے، وہاں بھی جایا جائے. لیکن خالق کائنات کو ازل سے پتا تھا کہ کچھ ان مقدس مقامات کو میری توحید کی آڑ قرار دیں گے اور توحید کی اپوزیشن بتائیں گے کہ یہاں جائیں تو توحید میں فرق آتا ہے. تو انہیں پتا چلے جو رب کو ملنے جا رہے تھے وہ جاتے وقت بھی ان مقامات سے ہو کے جا رہے تھے. اس بنیاد پر آج کا جو ہمارا موضوع تھا احادیث معراج، اس کا ایک حصہ ان احادیث کی روشنی میں میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اور اس کا اکثر حصہ وہی ہے کہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی آیات کے ساتھ منسلک ہے. اور یہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. صحابہ سے فرما تسمعون ویسمع منکم ویسمع ممن یسمع منکم، صحابہ تم بڑے شوق سے میری باتیں سنتے ہو، میری احادیث کو، یاد رکھو زمانہ تجھے بھی شوق سے سنا کرے گا. یہ کتنی سچی خبر ہے، ہر خبر ہی میرے نبی علیہ السلام کی. اب دیکھو لوگ آرام چھوڑتے ہیں، دھوپ میں نکلتے ہیں، آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، شوق ہے کہ ہمیں ہمارے نبی علیہ السلام کی کوئی بات سنائی جائے، سرکار کا کوئی فرمان سنایا جائے، اور یہ بات ہی باطل کو چبھتی ہے. آج ویسٹ کے شیطان جو توہینیں کرتے پھر رہے ہیں انہیں یہ چیز ہی تو سونے نہیں دیتی. انہوں نے تو اپنی کتابیں بیچی اور اپنے نبیوں کے غدار بنے اور کہتے ہم توہین بھی کر لیں اپنے نبی کی تو کوئی فرق نہیں پڑتا. جو اوباما نے بکواس کیا the majority of Americans like me they are Christians yet we don't ban blasphemy against our most sacred belief. کہتا ہم اپنے نبی کو تو جو گالیاں دے اسے کچھ نہیں کہتے تو تم بھی برداشت کر لو. تو اس لیے کہتے ہیں کہ تمہارے وہ نبی ہیں ہی نہیں، وہ بھی ہمارے ہی نبی ہیں. اس واسطے کہ اگر وہ ان کو تم نے نبی بحیثیت نبی مانا ہوتا تو پھر جہاں
ان کا ادب لازم تھا، ان کے آقا کا بھی ادب لازم تھا۔ تو اس بنیاد پر احادیث کا یہ سلسلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے اور قیامت تک بڑھتا رہے گا۔ رب ذوالجلال کا یہ خصوصی فضل و کرم ہے کہ تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام ہم جو مختلف مقامات پر مدارس قائم کیے ہوئے ہیں، ہمارا مرکز صراط مستقیم جو تاج باغ لاہور میں ہے، کل رات کو انشاءاللہ وہاں پہ ختم بخاری شریف کی تقریب ہے۔ کل رات یعنی ہفتے اتوار کی درمیانی رات کو، اور 63 علماء کرام فارغ ہو رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی عمر مبارک کے مقدس عدد سے منسوب 63 علماء کرام کی دستار فضیلت ہوگی۔ اس مادہ پرستی کے زمانے میں 1 گھنٹہ دینا کسی کام کے لیے بڑا مشکل ہے، تو کتنے عظیم علماء ہیں جنہوں نے 9 سال دیے اور پڑھ کے دورہ حدیث اور تخصص فی الفقہ یعنی جیورسپریڈنس کے اندر جنہوں نے اسپیشلائزیشن کی، وہ اور دورہ حدیث والے مجموعی طور پر تعداد ان کی 63 ہے۔ یہ کل رات انشاءاللہ آخری سبق بخاری شریف کا پڑھایا جائے گا اور مقالات اس میں پیش ہوں گے۔ حضرت پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب قادری رضوی شاہین فکر رضا کراچی سے تشریف لائیں گے۔ حضرت پیر سید محمد نبید الحسن شاہ صاحب مشہدی سجادہ نشین آستان عالیہ بھکی شریف وہ صدارت فرمائیں گے، اور میرے استاذ محترم شیخ الفقہ شیخ الحدیث حضرت علامہ حافظ کریم بخش جلالی صاحب جو بھکی شریف میں ہمیں پڑھاتے رہے، اب کافی نحیف ہو چکے ہیں، آخری حدیث پڑھانے کے لیے انشاءاللہ وہ تشریف لائیں گے۔ تو یہ تاج باغ ہربنس پورا نہر کے ساتھ یہ جو ہمارا نیا مرکز ہے، مرکز صراط مستقیم، کل رات اس میں انشاءاللہ یہ عظیم پروگرام ہوگا۔ 63 علماء کو جبے پہنائے جائیں گے اور ان کے لیے اماموں کا اہتمام ہوگا۔ یونیورسٹیوں سے لوگ نکلتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں، اور ہر طرح کی جو اسلام کی ضروریات کے لحاظ سے اسلام کی ترقی کے لیے جہاں بھی کوئی پڑھتا ہے وہ قابل تحسین ہے، لیکن موجودہ زمانے میں جب ترجیحات معاشرے کی بدل گئی، اس میں بھی ایسی بڑی بڑی جماعتیں علماء کرام کی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امت نے آخرت کو پس پشت نہیں ڈالا، امت آج بھی آخرت کو پیش نظر رکھی ہوئی ہے۔ کچھ پڑھ رہے ہیں، کچھ ان کے لیے اہتمام کرتے ہیں۔ یہ پڑھنے والے اگر ان کے ساتھ آپ لوگ تعاون نہ کریں تو کیسے بیٹھ کے پڑھیں، کیسے ان کو کوئی پڑھائے؟ تو ان کا اگر نظام چلتا ہے تو آپ لوگوں کے تعاون سے چلتا ہے، اس واسطے آپ بھی برابر کے حصہ دار ہیں اس نیکی میں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان استطاعت فکن متعلما، بن سکتا ہے تو طالب علم بن، ان لم تستطع ان استطاعت فکن عالما، بن سکتا ہے تو عالم بن، فإن لم تستطع فکن متعلما، عالم نہیں بن سکتا تو کم از کم طالب علم ہی بن جا، فإن لم تستطع فأحبہم، اگر طالب علم بھی نہیں بن سکتا تو ان سے پیار تو کر، فإن لم تستطع، سرکار آخری بات تک پہنچے، فرمایا اگر پیار بھی نہیں کر سکتا فلا تبغضہم، تو کم از کم ان سے بغض تو نہ رکھ۔ یہ دو جدا چیزیں ہیں، ایک ہے پیار کرنا، ایک ہے پیار نہ کرنا، مگر کم از کم بغض تو نہ رکھنا۔ تو اس واسطے دین کے ان علم برداروں سے، دین کے شعبے سے منسلک ان لوگوں کا بغض ذہن میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ آج ویسٹ کی تحریک ہے کہ اس امت کے اندر علم والوں کا، اہل سنت و جماعت کے علماء کا یہی معیار حق ہے کہ دلوں میں بغض پیدا کیا جائے، درمیان میں خلیج پیدا کیا جائے، درمیان میں دوری پیدا کی جائے۔ لیکن میرے محبوب علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو جہاں حصہ ملے وہاں دکانداروں کو بھی حصہ ملے، جو ان کا نظام چلانے کے لیے تاجر کاشتکار وہ ساتھ منسلک رہیں، تاکہ جب اکٹھا پروگرام ہو رہا ہو تو مکمل طور پر سب کے کوٹے میں نیکی داخل ہوتی جا رہی ہو۔ یہاں بھی گزشتہ جمعۃ المبارک کو آپ نے دیکھا کہ جو ترجمۃ القرآن کی کلاس میں جنہوں نے مکمل ترجمۃ القرآن پڑھا ان کے لیے اہتمام تھا دستار فضیلت کا، اور پھر شہید ناموس رسالت سیمینار کا انعقاد تھا، اور کس انداز میں محبت کے ساتھ آپ جلوہ گر ہوئے۔ میں اس پر بھی عزیزم مولانا امانت علی سرداری جلالی صاحب کو، مسجد کی انتظامیہ کو، ادارہ صراط مستقیم کے احباب کو، آپ تمام حضرات کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ یہی قرآن سے پیار، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق انشاءاللہ دارین کے اندر
ہمیں سعادتیں عطا کرنے والا ہے۔ یہ قافلہ قرآن کا رکے گا نہیں، یہ قافلہ دین ایمان کا تھمے گا نہیں، قیامت تک کے لیے اس نے بڑھنا ہے، اور پھر آگے بھی اس کے درجات۔ یہ کسی کی خام خیالی ہے کہ پابندی لگائیں گے تو حق رک جائے گا۔ جب جیل میں بند کیا تھا ہمیں پرویز مشرف نے، جس وقت 295 کے لیے پرویز مشرف کے دور میں پہلا جلوس ہم نے نکالا، ہمیں جیل میں بند کیا، اس وقت ہم نے اعلان کیا تھا پرویز مشرف تو بھاگ جائے گا، ہم خطبوں پہ بیٹھ کے پھر بھی درس دیں، ممبروں پہ بیٹھ۔ سینٹرل جیل لاہور میں اس نے ہمیں رکھا، لیکن آج وہ فرار ہو چکا ہے اور ہم پھر بھی ممبر پہ بیٹھ کے اللہ رسول کی باتیں سنا رہے ہیں۔ امام فضل حق خیر آبادی کو کالا پانی کی سزائیں دینے والے وہ نیست و نابود ہو گئے، مگر ان کا نعرہ حق آج بھی گونج رہا ہے۔ ہر دور میں اہل حق کی آزمائشیں ہوئیں، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، ہمارے خلاف چلنے والوں کو بھی منہ کی کھانی پڑے گی۔ اس واسطے زور کے ساتھ لبیک کا ایک بلند آواز میں نعرہ لگائیے تاکہ گیدڑوں تک پیغام پہنچے کہ یہ قافلہ بڑھتا رہے گا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔